سکتے لیکن ان میں اتنی غیرت ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بھیک نہیں مانگتے۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے محلے میں بلا تفریق کے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ بھوکا ہے تو اس کے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، اگر اس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تو اس کے کپڑے کا انتظام کرنا چاہیے۔ یہ ایسی نیکیاں ہیں کہ جس کو عرب کے جو مشرکین تھے وہ زمانہ جاہلیت میں بھی کیا کرتے تھے اور ان کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ لہٰذا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ حضور کا ساتھ دیا اور آپ کی معاونت اور مدد کی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی ملی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار کا غلبہ تھا، آپ گھبراتے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے تسلی کے یہ کلمات کہے کہ اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا، کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مال میں صرف یہ نہ سمجھے کہ مدارس کو دینا ہے، مساجد کو دینا ہے، اس پہ خرچ کرنا ہے، اس پہ خرچ کرنا ہے، یہ عمارت بنوانا ہے، وہ عمارت بنوانا ہے۔ یقیناً مدارس اور مساجد پر خرچ کرنا یہ بہت بڑی نیکیاں ہیں، لیکن ان نیکیوں کے ساتھ کسی غریب کا پیٹ بھر دینا، اس کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر دینا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ لہٰذا اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ ڈائریکٹ عرش معلیٰ تک پہنچے گی اور اس کی دعا آپ کی قسمت، آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو ان واقعات سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور عام طور پر جو ذہن بنا دیا گیا کہ یہی نیکی کے مصرف ہیں، ان پر خرچ کیا جائے تو ثواب اور دوسری جگہ کیا جائے تو ثواب نہیں، یہ لوگوں نے ایک ذہن بنا رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابی آتے اور پوچھتے یا رسول اللہ بتائیے کون سا عمل افضل ہے، اور آپ دیکھتے کہ وہ مالدار ہے، وہ غریبوں پر خرچ کر سکتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اس طرح کی ترغیب دیتے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا سب سے افضل عمل ہے، غریبوں کی مدد کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ لہٰذا ایک موقع پر ایک قافلہ آیا جو کئی دنوں سے بھوک کے شکار تھے اور ان کا پیٹ چپک رہا تھا، ان کی آنکھیں دھس رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ بھائی جس کے پاس میں جو صدقہ اور مال ہو وہ نکالیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور وہ اتنی بڑی رقم لے کر کے آئے تھے، صحابی بیان کرتے ہیں قریب تھا کہ اس وزن کی وجہ سے ہاتھ سے وہ رقم چھوٹ جاتی اور گر جاتی، اتنی وزنی تھی۔ ان کے دیکھا دیکھ دوسرے صحابہ نے بھی خرچ کیا، یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے گلے کے 2 ڈھیر اکٹھے ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، بشاشت آ گئی، خوشی سے آپ کا چہرہ چمکنے لگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے، اور آپ نے اس صحابی سے جنہوں نے اس کام میں سب سے پہل کی فرمایا جو شخص اچھے کام کی بنیاد ڈالتا ہے پھر لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں تو سب کا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے، اور ان لوگوں کے اجر و ثواب میں سے بھی کچھ کم نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ برے کام کی بنیاد ڈالتا ہے، برے کام کو شروع کرتا ہے اور پھر اس کو دیکھ کر کے لوگ اس کام میں ملوث ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو تو اس کا گناہ ملتا ہی ہے، اس شخص کو ان سب کا گناہ ملتا ہے جس نے اس برے کام کو شروع کیا۔ اس لیے اللہ تعالی ہماری ان چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔